بھائی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں، اللہ کے دوستوں کی پہچان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک تو واضح طور پہ بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کے دوست جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات ہے کہ صاحب ایمان سے اشارہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی فساد، کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ دوسرا، وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، یعنی متقی پرہیزگار ہوں گے۔ تو متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ایسے اعمال اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرتے ہیں، جو حکم متوجہ ہوتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے ہیں، گویا کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن یہ ظاہری علامت ہے، یہ حتمی علامت نہیں ہے۔ ظاہری علامت کا مطلب اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی گناہ سے بچ رہا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے اور صحیح العقیدہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں اللہ کا ولی ہونے کا گمان کر سکتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہم غیب پر مطلع ہیں۔ اور حتمی کا مطلب یعنی شیورٹی کے ساتھ دلیل اس وقت ہوگی کہ جب کوئی ہمارے پاس یا تو قرآن و حدیث بیان کر دیتے، یا پھر کوئی ولی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ان کی ولایت، ان کی بزرگی بہت ہی معروف اور وہ اپنے بارے میں قرار کر لیں، تو یہ بھی ایک کافی قوی دلیل بن سکتی ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ پر میرا ولی ہونا بچپن میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ جب میں مدرسے آتا تو فرشتے طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی بعض روایات منقول ہیں کہ جس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں، ورنہ ولایت ایک وہبی شے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دے سکتے ہیں۔ یہ کسبی نہیں ہے کہ اپنے ذاتی کوشش اور عمل سے حاصل ہو جاتی، ورنہ تو جو کوشش کرتا نظر آتا ہم اس کو ولی کہتے۔ لہذا اب یہ معلوم نہیں کہ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دی ہے، کس کو نہیں دی، تو ظاہری علامت سے آپ پہچانیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن غیر مسلم ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں وہ فساد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک تمام جو اکابرین امت ہیں ان کے عقائد سے ٹکراتا ہے، تو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح العقیدہ ہے اور مطلب ظاہر ایسا بھی ہے، لیکن کوئی گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر، یا جاہل شخص ہے، تو جاہل کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ولایت نہیں دے گا، نہ کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والے کو ولایت ملتی ہے۔ بلکہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت سے نواز دے اور خدا نخواستہ وہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر لیتا ہے، صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، تو اس سے ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو آج کل تو ہمارے یہاں ہر ایک ولی بنا ہوا ہے، لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں جو کندھے سے نیچے رکھنا حرام، انگوٹھیاں ایک سے زیادہ پہن رکھی ہیں، یہ پہننا مکروہ تحریم حرام، مالائیں لٹکائی ہوئی ہیں زینت کے لیے، یہ منع، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، داڑھی غائب ہے اور نہ دین کی ABC آتی ہے، اور یہ ملنگ بنے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ایسا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فقیر ہیں۔ اور جو علماء ظاہر ہیں تو چنے بیچ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اصل تو ہمیں فقیری آتی ہے، انہیں کوئی فقیری نہیں آتی۔ یہ علم کے فقیر ہیں، یہ عمل کے فقیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فقیر ہیں، انہیں آخرت کے اندر یہ جنت کے فقیر ہوں گے اگر اللہ ناراض ہوا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ہاں، یہ اگر غنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے سلسلے میں غنی ہوتے ہیں، یا پھر یہ جہنم میں جانے کے اعتبار سے ان کو غنی پن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ رسول کی شریعت کا مذاق اڑائے، پامال کرے، اور ایسے لوگوں کے حامل کا مذاق اڑائے، وہ اصل میں تمام صحابہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں؟ اس کے باوجود شریعت پر مکمل طور پہ بالکل پابند۔ تو یہ اس قسم کے فراڈیے لوگوں سے بچنا امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قانون جو کسی چیز کو خلاف قانون کہتا ہو لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ کام درست ہو، تو ایسا کام کرنا قانون کے خلاف جائز ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، بعض ملکی قوانین ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے مسلمہ نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ قوانین کے خلاف بنے۔ اگر فرض کر لیں قرآن کی آیتوں سے قانون ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، 1500 سال میں اس قانون پر عمل ہوتا رہا ہے، اور اب اس کے خلاف قانون بنایا، تو ایسے قانون کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
لیکن اس کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے یہ عوام کو اختیار نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑے علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، جیسے وہ ہدایت دیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فی نفسی ہی جب ان چیزوں کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی واضح حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ جائز ہوتا ہے۔ ایسی مباح چیزوں کے خلاف قانون بنایا جاتا ہے، جیسے سگنل توڑ دینا آپ کا، رات کے 2:30 بجے سگنل توڑ کے نکل جائیں آپ، تو بظاہر تو شریعت نے نہ سگنل کی پابندی کرنے کا حکم دیا نہ توڑنے کا، لیکن اب آپ غور کریں اگر قانون بن گیا ہے کہ آپ کو سگنل نہیں توڑنا ہے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کو فالو کرنا لازم ہوگا۔ اسی لیے علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہر وہ ملکی قانون جو براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو، اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ مقابل نہ ہو، اس کی وجہ سے شریعت پامال نہ ہوتی ہو، اس قانون کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جو رفع عامہ کے لیے قوانین بنائے جائیں کہ اگر ان کی ہم پابندی نہ کریں تو مالی خسارہ ہوگا، ملک کو لوگوں کا جانی خسارہ ہوگا، لوگوں کی عزتیں خراب ہوں گی، اس قسم کے تمام قوانین کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کی تعظیم کیسے کریں، کوئی خاص طریقہ ہے؟ دیکھیں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وہی جو ایک بزرگ کی تعظیم کا طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، یعنی جب وہ تشریف لائیں تو ادباً کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی چیز طلب کریں تو ان کو وہ چیز عطا کریں، اگر اپنی استطاعت کے اندر ہے تو ان کا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اس طرح یہ بس یہ شریعت کے مطابق ہے۔ باقی یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تعظیماً سجدہ کر دیتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عبادت کے لائق سمجھ کے کرتے تو سجدہ عبادت تھا، پھر انسان کافر ہوتا، لیکن غالباً جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر مزار کو سجدہ کرے گا یا کسی پیر صاحب کو سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ تعظیمی کرے گا، ان کو قابل تعظیم سمجھ کر ہی کرے گا، خدا تو نہیں سمجھے گا، معبود تو نہیں سمجھے گا، تو بہرحال یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ ایسے ان کی تعظیم کے لیے اس طرح کے پہلو اختیار کرنا جو گناہ میں شمار ہوتے ہوں، مثال کے طور پہ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، پیر صاحب کو بھی ہوش نہیں نماز کا، لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اٹھ کے جائیں گے تو پیر صاحب کی تعظیم میں فرق آئے گا، نمازی قضا کر دو۔ یہ تعظیم حقیقتاً شرعی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس میں شیطان کی مداخلت ہے، اس قسم کی تعظیم وغیرہ اختیار نہیں کی جائے گی۔ ایک پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ صاحب میرا آپ سے کویسچن تھا ایک، جی کہ میرے والد صاحب کو 6 سال پہلے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ابائی گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تو باقی بھائی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا اس کو 6 سال سے اب ہمیں اس کا کرایہ جو ہے وہ دیں، تو کیا اس کے شرعی کیا کام ہے، مجھے دینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ حالانکہ وہ آتے جاتے رہے ہیں اور سارا یہ چلتا رہا ہمارا نا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی، یہ ہمارے عرف میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک فیملی بھائی وغیرہ کی رہ رہی ہوتی ہے اور باقی شادی کرتے جاتے ہیں، باہر نکلتے جاتے ہیں، پھر والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اسی بھائی کے پاس رہائش رہتی ہے اور کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، اس کو رہنے دیتا، تو ایسی صورت میں کرایہ وغیرہ بالکل لازم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باقی جو شرکاء ہیں وہ مطالبہ کریں کہ آپ اس مکان کو بیچیں اور ہمارا حصہ ہمیں دیں، اور یہ کہے کہ آپ مجھے کچھ عرصے رہنے دیں اور اس کا میں رینٹ دے دوں گا جو عرف عام میں رینٹ بنتا ہے وہاں پر، یعنی جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے رینٹ مقرر کر لیں، اور پھر جس وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ رینٹ اسی حصے کے حساب سے ان میں تقسیم کر دیا جائے، جیسے ایک بھائی ایک بہن ہے تو 2 حصے بھائی کو، 1 حصہ بہن کو دے دیا جائے، اس طریقے سے وہ رینٹ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی طے نہیں ہوا تھا اور جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہن آتے بھی رہے، خود بھی اس میں رہتے رہے، اب مطالبہ کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ اگر آپ بالفرض پریشر میں آ کر دے بھی دیتے ہیں تو آپ کے لیے دینا تو جائز ہے، لیکن ان کے لیے لینا بالکل ناجائز ہے، اور آخرت میں وہ اس کے ایک ایک پیسے کا بدلہ آپ کو دیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے بہن بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، سگے بھائی ہیں، سگی بہنیں ہیں، تو صرف تھوڑی سی دنیا کے لالچ کے اندر انسان اپنے سگے رشتوں کو فراموش کر دے، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ تو بہرحال کرایہ وغیرہ کوئی لازم آپ پر ابھی نہیں ہے۔